ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ العظیم۔ میں اولاً صمیم قلب اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جملہ انتظامیہ کو کہ جنہوں نے اپنی محبت سے اس محفل کو سجایا۔ اللہ کریم اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نعلین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہاں آنا، ہمارا بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، حضور کا حلیہ مبارک کیسے تھا، میرے کریم آقا کا چہرہ کیسے تھا، حضور کی زلفیں کیسی تھیں اور حضور کی چشمان مقدس کیسی تھیں، حضور کے گیسو کیسے تھے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا رنگ مبارک سرخ و سفید تھا، حضور حسن ملاحت کے مالک تھے۔ یہ حضرت بیٹھے ہیں کہ میں ان کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اے حسن ملیح خود شور بجہاں کر دی، دل بردی و جاں بردی بے تاب و توا کر دی۔ سر اقدس سے لے کر قدمین شریفین تک حضور کے جسم مبارک سے ایسے نور ظاہر ہوتا تھا، لگتا ایسے تھا کہ حضور کا پورا جسم مبارک چاندی میں ڈھال دیا گیا ہو۔ اب اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تبارہ، کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے تھے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن مچل رہا ہے۔ نہانے میں گرا جو پانی کٹور تاروں نے بھر، نہانے میں گرا جو پانی کٹور تاروں نے بھر لیے تھے، بچاؤ طلبوں کا ان کے دھون۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ شب معراج کو جب رسول اللہ نے غسل کیا نا، تو غسل کرتے کرتے جو قدموں کو پانی لگنا نا، اس پانی کا کیا کیا گیا؟ اب سن، بچا وہ طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ رو، بچا وہ طلبوں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ روغن۔ جنہوں نے دلہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوشے لنترانی، کہیں تکانے وصال کے تھے۔ حیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گبا سے گزرے گزرنے والے، دکھا خود اب سڑویں دن اتا حق نال ملویں دن، دماغیں کوچ کرنے دے تو الٹی چال کیا پچھتی، ابودی اتک رنگلانس قلوبی اتک چنکالس، تے ہر ہر شان ٹھپ، تے ہر ہر شان ٹھپکالس، تو مفصل حال کیا پچھ دی۔ ہاں ہاں لکھمیم دے پردے پا بھاوے تے کجانن والے نال گئے،
लथमीम ने पर्दे पाप हवे तो जानने वाले जान गए। अब सहाबा कराम फरमाते हैं कि हजूर की चश्माने मुकद्दस बरी बरी थी। चश्माने मुकद्दस का वो हिस्सा जो सफेद था वो ज्यादा सफेद था, जो सुरमगी था वो ज्यादा सुरमगी था। अगला जुमला दिल की खिड़की को खोल देगा इंशाअल्लाह। अब सहाबा कराम फरमाते हैं कि हजूर की चश्माने मुकद्दस का जो सफेद हिस्सा था ना वो ज्यादा सफेद था, और उस सफेद हिस्से में जो सुर्ख सुर्ख डोरे लगे हुए थे। अब आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में उन दुश्मन जना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं इस शब आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा था तो मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटवा ली थी। इधर उहद हो, बदर हो, खैबर हो, खंदक हो, चेहरे मुस्तफा को देखते जाते हैं, गर्दन कटवाते जाते हैं। चेहरे मुस्तफा को देखते जाते हैं, गर्दन कटवाते जाते हैं। हाँ कूचा कूचा में महकती है यहाँ, कूचा कूचा में महकती है यहाँ बुए कमीज। ऊंचा ऊंचा में महकती है यहाँ बुए कमीज। यूसुफिस्तान है हर एक रोज़े किनार अरब। अब तर्जुमा मैं कर रहा हूँ, सुभान अल्लाह। आपने कहनी है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा था तब मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां कटवा ली थी। इधर उहद हो, बदर हो, ये मैं फिर से कह रहा हूँ, इधर उहद हो, बदर हो, खैबर हो, खंदक हो, चेहरे मुस्तफा को देखते जाते हैं, गर्दन कटवाते जाते हैं। पूछा पूछा में महकती है यहाँ बुए कमीज। यूसुफिस्तान है हर एक गोशाए किरान अरब, गोशाए किरान अरब। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस गली में बैठते थे उनके जिस्म की खुशबू, कमीज की खुशबू उसी गली में रहती थी। यूसुफिस्तान है हर एक गोशाए किरान अरब। और यहाँ रसूलुल्लाह का आलम ये है, हजूरुल्लाह का कमाल ये है, मकाम ये है कि यहाँ रसूलुल्लाह का कमाल ये है, मकाम ये है कि हजूर बैठे मदीना में होते थे। हजूर के जिस्म की खुशबू पूरे अरब में फैल फैल जाया करती थी। हूर से जाता है मूसा से मगर अर्ज करे है खुद हुस्न अज़ल तालिब जानान अरब, है खुद हुस्न अज़ल तालिब जानान अरब। अब फरमाते हैं हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी हसीन है, इसलिए कि हुस्न लाज़िम नबूवत में से है। तो हर नबी हसीन होकर उसके दीदार का तलाश नजर आता है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह का कमाल ये है, मकाम ये है कि यहाँ खुद खुदा मुस्तफा के हुस्न का तालीम, यहाँ खुद खुदा मुस्तफा के हुस्न का तालीम नजर आता है। हाँ हाँ तो बिठा के सामने ये कहा मेरी अर्श पर आज ईद है, तरफ रसूल जापारा हिजरा या रसूलुल्लाह। अब आला हजरत है अज़ीमुल बरकत है अच्छा इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी है। हजूर की मवाद शरीफ सामने है और हाथ बांध कर अर्ज करते हैं वक़ार ख़ैश खैरान मग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशान परेशान अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाज़ी कुन तबीबा चार साज़ी कुन मरीज़े दर्दे सियादम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। हाँ हाँ जब दीदार नसीब नहीं होता है तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मदीने की गलियों में फिरता है और कहता है वो सूबे लालाज़ार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, तेरी क्या पूछे कोई बात रदा, तुझसे शहदा हलाल फिरते हैं, कुत्ते हलाल फिरते हैं।
ہاں ہاں اب میرا پیر فرید ہے جو مدینے آیا ہے، جوتیوں کو اتارا ہے اور پتھریلی زمین پر چلا ہے، قدموں سے خون جاری ہے۔ لوگوں نے کہا حضور جوتی پہن لو، میرے پیر فرید نے جواب دیا اس سرزمین پر فرید جوتی کیسے پہنے جس سرزمین پر رسول اللہ کے قدموں کے نشان لگے ہوئے ہیں۔ اب میرا پیر فرید ہے جو مسجد نبوی میں داخل ہوا ہے، وضو کیا ہے، مدینہ کے بچے آئے ہیں، فرید کی ٹوپی کو اتار کر فٹبال کی طرح کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ ان کو کیا معلوم تھا یہ کوئی ولی کامل ہے؟ پھر پیر فرید کے خلفاء اٹھے ہیں کہ بچوں کو روک دے۔ میرے پیر فرید نے جواب دیا مت روکو، آج میرے لیے عید کا دن ہے کہ مدینہ کے بچوں کو فرید کی شہادت پسند آئی نا، فرید کی وہ شہادت پسند آئی نا۔ ہاں ہاں تھوڑے دکڑے تھوڑے کھاندریاں، تیرے نام تمست بھی کاندریاں، تیری باندریاں دی میں باندری ہاں، تیرے درد نے اقتیال ادب۔ اب پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میں سارا دن روتا رہا مگر دیدار نصیب نہیں ہوا، پھر کمرے میں داخل ہوا تب بھی روتا رہا۔ ید شفتورا مہما کنم تاجان دل گربا کنم، جائے تو در چشمہ کنم ہما کنم ہمی کنم۔ میرے آقا ایک رات کے لیے تو آ جاؤ نا، میرے آقا ہواؤں کو پیغام دے رہے ہیں، ہوا اب بھی چل رہی ہے، ہواؤں کو پیغام دے رہے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، زی احوال محمد تا خبر کن۔ اے ہوا تو جلدی جا، حضور کی بارگاہ میں یہ سلام ہو جا۔ ترم فرسود جا پارا نہیں جرا یا رسول اللہ، ترم فرسود جا پارا نہیں جرا یا رسول اللہ۔ میرے آقا جامی کی جان نکل جائے گی، جامی کا دل خدا کر کے نکایا ہونے والا ہے۔ جامی نے بھی یہی کہا تھا رسوے من گزر آری منے مسکی سے نہ ماری، فدائے نقش نالے رکھ کنم جا یا رسول اللہ۔ میرے آقا ایک رات کے لیے تو آ جاؤ نا، میرے آقا سب میلاد کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس میلاد میں جھولیاں پھیلا کر آپ کی یاد میں رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ بس ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی مراد ہے، دل پریم نگر تو تانگے جتا پینے سخت آرانگے، دل پریم نگر تو تانگے جتا پینے سخت آرانگے۔ اب پھر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ میں اسی شب رو رہا تھا تو میرے کمرے میں خوشبو پھیلی، ماحول تربیت ہو گیا، ایک نور کو اللہ دیکھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں میں تو خواب کی تمنا رکھتا تھا اس رات عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب، اس رات عالم بیداری میں حضور کا دیدار نصیب ہوا۔ قسمت میں آخر نمائی جلوے دیدار جامی رہا۔ حضرت جامی نے فرمایا تھا کہ جب میری موت کا وقت قریب ہو، پردے ہٹے اور چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے۔ اب حضرت جامی کا میں ایک واقعہ سناتا چلوں کہ اب آخری بات عرض کرنے والا ہوں، آخری بات عرض کرنے والا ہوں۔ میرے حضور کے سچے عاشق ہیں، نام جامی رکھتے ہیں اور اب جام نامی رکھتے ہیں، نام جامی رکھتے ہیں اور حضور کے دیدار کے لیے تڑپتے ہیں، روتے ہیں کہ کب رات آئے گی جب حضور کا دیدار نصیب ہوگا۔ پھر روتے رہے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، حضرت جامی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ تو قافلے کے سردار نے جواب دیا مدینے جا رہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مدینے جا رہی ہے کسی کا انکار ہوگا؟ نہیں۔ تو پھر حضرت جامی بھی قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہے، ہر کوئی کہنے لگا بابا ہر وقت روتا رہتا ہے، کیا وجہ ہے؟ مگر کسی کو کیا پتا، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے عشق سارا دین ایمان، نہ سے نہ ہی نہ تھی مانے عشق سارا دین ایمان۔ پھر رونے لگے
کہتے کہ جب مدینے کی گلیوں میں جاؤں گا نا تو صلاۃ و سلام پڑھ لوں گا، پھر حضور کی مواجہ شریف کے سامنے جالی پاک کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ہر کسی کے خواب ہوتے ہیں، حضرت جامی کے بھی خواب تھے، تو مگر جیسے ہی مدینہ کے قریب پہنچے حضور گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، کہا سب کو آنے دینا، جامی کو روک لینا، اگر آج جامی مدینے آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر، وہ جامی تیرا عشق، وہ تیرا مقام، کرم کی بھال جے والے ہزارہ درد ہن ڈالے، کرم کی بھال تبال دی تھی نا، کرم کی بھال جے والے ہزارہ درد ہن ڈالے، مجھے یہ چندی واہ چالے، تو الٹی چال کیا پوچھ دی۔ تو جیسے ہی مدینہ کے قریب پہنچے حضور گورنر مدینہ کے خواب میں آئے، کہا سب کو آنے دینا، جامی کو روک لینا، اگر آج جامی مدینے آ گیا تو مجھ مصطفیٰ کو روزے سے باہر آنا پڑے گا۔ تو پھر حضرت جامی نے اپنے آپ کو صندوق میں بند کروایا ہے اور کسی بندے سے کہا ہے مجھے گورنر کی آنکھ سے چھپا کر حضور کے روزے کے قریب لے جاؤ۔ پھر حضرت جامی کے صندوق کو اٹھایا گیا ہے، جامی کو لے کے جا رہے تھے تو حضور گورنر کے خواب میں آئے، کہا تو ادھر سو رہا ہے، ادھر میرا جامی صندوق میں بند ہو کر آ رہا۔ پھر جامی کی اللہ اکبر، پھر حضرت جامی کے صندوق کو کھولا گیا ہے، حضرت جامی کو اٹھایا گیا ہے، حضرت جامی کی دھار نکل گئی، کہا میں اتنا گنہگار ہوں کہ سب تو مدینے جا رہے ہیں، مجھے مدینہ کے باہر کھڑا کر دیا ہے، میں گنہگار صحیح، سیاکار صحیح، مگر حضور کا عاشق ضرور ہوں، یار مجھے بھی مدینے کے اندر جانے دو۔ یہ بات جب سنی نہ گورنر نے تو گورنر کی بھی دھار نکل گئی، کہا میری یہ ضرورت کہ تم جیسے عاشق کو روکوں، یہ تو رسول اللہ کا پیغام ہے نا۔ تو پھر حضرت جامی نے جب رسول اللہ کا نام سنانا، جب رسول اللہ کا نام سنانا، پھر گنبد خضرا کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں نسیمہ جانب بطحا گزر کن، سیاہ والن محمد تا خبر کن، سب کو میرا سلام، تمہیں دیکھنے کے بعد اب کیا ہے کسی سے کام، تمہیں دیکھنے کے بعد دل سے یہی دعا ہے تمہارے فرید کی ہو زندگی کی شام، تمہیں دیکھنے کے بعد۔ ماشاءاللہ ذرا کیا